السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے روزے کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے، نسبت میں عظمت ہے۔ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور نسبت کے بہت زیادہ قائل ہیں اور نسبت کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ کوئی شخص بازار جاتا ہے، اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے۔ اپنے کپڑے لینے کے بعد بہت سارے لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکاندار سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا دینا، قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ دکاندار بھی وہ کپڑا اٹھا کر دیتا ہے جو نہ اس کے کام کا نہ اپنے کام کا، اور اگر پوچھیں کہ اس کی کیا قیمت ہے، وہ شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی کیا قیمت لوں، تم نے قرآن پر غلاف چڑھانا ہے، کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی، میں بھی مفت دیتا ہوں۔ گویا اس نے بھی قرآن پر احسان کیا۔ آپ نے بھی قرآن کی خدمت کے جذبے سے غلاف لیا جو بغیر قیمت کے ملا۔ گویا ایسا کپڑا لیا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس قسم کا تھا جس کو آپ نہیں پہنتے، وہ کپڑا آپ لاتے ہیں، بطور خدمت یہ قرآن پر چڑھا دیتے ہیں۔ اب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، ایک وہ کپڑا جو کسی بادشاہ کے سر پر ہو، پیر کے سر پر ہو، کسی عالم کے وجود پر ہو، کسی صاحب علم اور صاحب کمال نے اپنے سر پر پگڑی پہن رکھی ہو، کوئی آدمی اس کو چومنے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ کپڑا جس کی کوئی قیمت نہیں، بے قیمت ہونے کے باوجود جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، آپ یہ جانتے اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جب اس کپڑے کو اٹھایا جاتا ہے تو ہم قرآن بعد میں چومتے ہیں، اس کپڑے کو پہلے چومتے ہیں۔ اس کپڑے کا کوئی کمال نہیں، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ قرآن کی نسبت اور عظمت کی وجہ سے کپڑا چوما جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے۔ لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار بنی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس عزت والی رات میں قرآن اتارا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نسبت سے لیلۃ القدر کو عظمت ملی۔ قرآن کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو آپ کو قرآن کی نسبت کا اندازہ ہو گیا۔ اس لیے رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کی سرداری کا سبب یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کی نسبت رب رحمان کے ساتھ ہے۔ اب اس کا اندازہ کریں، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ ایک ایسی نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملی۔ آپ اس خصوصیت کو سمجھیں۔ قرآن اس امت کے حصے میں آیا، جس نبی کے پاس یہ قرآن آیا وہ نبی بھی اس امت کے حصے میں آیا۔ جس مہینے میں قرآن آیا ہے وہ مہینہ بھی صرف اس امت کے حصے میں آیا ہے۔
نبی سب کو ملے، نبی آخر الزماں اس امت کے حصے میں آئے تو اللہ کے رسول بھی اس امت کا حصہ، قرآن بھی اس امت کا حصہ، ماہ رمضان بھی اس امت کا حصہ۔ یہ ساری چیزیں اس کے حصے میں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ نے اپنا قرآن اس امت کے حصے میں رکھا ہے۔ اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے رمضان مجھ کو اور آپ کو ملا۔ پھر رمضان المبارک کے فضائل پر اگر غور کیا جائے، یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ سعادت کا، جس کی ایک ایک گھڑی عظمت والی، ایک ایک سیکنڈ برکتوں والا، جس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت اللہ کی رحمت نہ اترتی ہو۔ اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے، علماء اور بزرگوں سے کچھ سمجھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان المبارک صرف ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کی سرداری کا تاج اپنے اوپر لیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مہینے میں میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو میری امت سے پہلے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو اللہ نے وہ نعمتیں نہیں عطا فرمائی، نہ کسی نبی کے حصے میں آئی، نہ کسی امت کے حصے میں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور اس قرآن کی عظمت اور برکت کے واسطے سے، رمضان کے تقدس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے حصے میں عطا فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا انعام، روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ بو کیا ہے؟ عام طور پر شام کو افطاری سے پہلے مغرب کے قریب پورا دن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطری طور پر منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس بو کا دوسرے آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو احساس نہ ہو تو کم از کم جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ضرور احساس ہو جاتا ہے۔ اب ظاہراً یہ بدبو ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کا سبب چونکہ روزہ ہے۔ اللہ کے ہاں روزہ بندے کا محبوب عمل ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ جب یہ اتنی بابرکت نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے شام کو روزے دار کے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس بو کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اب جو تیرے منہ سے بو آ رہی ہے میرے نزدیک اس بو کی قیمت مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہیں، یا تو یہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں اعمال نامے تلیں گے وہاں اس بو کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ مشک و عنبر بھی اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں ایک طرف جنت میں مشک و عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی، دوسری طرف روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ علماء نے دوسرا مفہوم اس کا یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس منہ کی بدبو کے بدلے جنت میں خوشبو عطا فرمائیں گے جو اس کا صلہ اور انعام اس کو نصیب ہوگا۔ ان میں سب سے بڑی چیز جس کو اہل ذوق نے لکھا، دراصل یہ چیز اسباب محبت میں سے ہے کہ جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے یا آدمی کا کسی سے ذاتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو محبوب کی ادائیں ظاہراً کتنی ہلکی کیوں نہ ہوں، لیکن آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ محبوب کی بات کو محبت کے انداز میں پیش کرے، اس کی برائی بھی ہو تو اس کو بھی بھلائی کے انداز میں پیش کرتا ہے، کوئی اس کا گلہ بھی کرے یہ اس کا اچھا مفہوم پیش کرتا ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو جو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگ جس بو سے نفرت کرتے ہیں، تم چونکہ میرے محبوب
ہو جاتے ہو، اس لیے اب تمہاری یہ بو نہیں رہتی، میں تمہیں اپنا بنا لیتا ہوں۔ دنیا میں مصنوعی طور پر کوئی کسی کو محبوب بنا لے، محبوب کی بیماری اس کے لیے اس کے نزدیک بیماری کا باعث بن جاتی ہے۔ محبوب کی پریشانی اس آدمی کو زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ محبوب اگر اس وقت پریشان بیٹھا ہو تو محب یہ کوشش کرے گا کہ اس کو کسی طرح بہلائے، نفرت نہیں کرتا، دور نہیں بھاگتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھے اس سے نفرت آتی ہے تو محب یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا محبوب ہے، اس کی ہلکی چیزیں بھی مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی وہی ایک قانون ہے، جب تم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہو، اس کی برائیاں تمہیں اچھی لگتی ہیں، اس کی بدبو تمہیں خوشبو لگتی ہے، تو جو روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاہ کار کیوں نہ ہو، مگر جب رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سحری کر کے شام تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، شام کو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے جس سے دنیا نفرت کرتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دوسرا انعام، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں یہ آخری حد ہے۔ اس کا معنی ہے جتنی مخلوق خدا نے پیدا کی ساری مخلوق روزہ دار کے لیے دعا گو ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں یہ بندہ میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ وہ فرشتے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والوں زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، زمین کے فرشتے دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر اس اعلان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں جو مچھلیاں اور جانور رہتے ہیں وہ اس آدمی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو مومن روزہ رکھ لیتا ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق، خواہ فرشتے کیوں نہ ہوں، جن کیوں نہ ہوں، نباتات کیوں نہ ہوں، حیوانات کیوں نہ ہوں، جمادات کیوں نہ ہوں، سمندر کی تہہ میں رہنے والی مخلوق کیوں نہ ہوں، روزے داروں سے جب میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی روزہ دار سے محبت کرو۔ چنانچہ ساری مخلوق محبت کرتی ہے، صرف محبت نہیں کرتی بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے کہ اے اللہ، جب یہ تیرا بندہ ہے تو اس کی سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، اس کی بھوک پیاس کی شدت کو دیکھ کر اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کر دے۔ صرف روزے دار کو یہ انعام ملتا ہے۔ تیسرا انعام، روزانہ جنت مزین کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، روزانہ سجائی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اے جنت، عنقریب میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، تیری آسائشوں کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے وہ بندے دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بہت جلد آنے والے ہیں، میں پھر ان انعامات سے ان کو مالا مال کروں گا۔ جنت کو بھی خدا تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت انتظار میں رہتی ہے، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، اللہ، جن کے لیے مجھے اتنی جلدی سجایا جا رہا ہے وہ تیرے بندے میرے پاس کب پہنچنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت جنت کو تسلی دیتے ہیں، میرے بندے جلد دنیا کی مشکلات برداشت کر کے آنے والے ہیں۔ چوتھا انعام، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیطان قید ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ باتیں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں، رمضان میں اعتراض کیا جاتا ہے، پرہیز کر لیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام، دن رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس مہینے میں روزانہ دن اور رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی روزے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سو جائے، نیند میں مصروف ہو جائے، یہ محو خواب ہوتا ہے، فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے، اور فرمایا اس کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پورے مہینے میں جتنے گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج رات میرا دریائے رحمت اتنا جوش میں آیا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے لیے معافی کا فیصلہ ہوا ہے، آج ایک دن سب کے برابر معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساحرین، لوگو، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پہ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے پھر اس حدیث سے مطابقت کریں تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی وہ خاص رحمت جو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو فرشتے بھی پیغمبر کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پورا سال محبوب کی طرف متوجہ رہتی ہے، پیغمبر کے جسم اور روح کی طرف متوجہ ہوتی۔ وہ رحمت خاصہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جیسے آمنہ کے در یتیم پر برستی رہتی ہے، ویسے پیغمبر کے واسطے سے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام روزے دار امت پر بھی رحمت برساتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، صبح سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو، یہ بڑی برکت کا کھانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ان فی السحور برکتن، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں سحری کھانا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو، روزے وہ بھی رکھتے تھے، تم بھی رکھتے ہو، مگر وہ صبح سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان میں 24 گھنٹے روزے کا رواج تھا، شام کو کھانا کھایا، پھر دوسرے دن شام کو کھاتے تھے۔ ابتداً اسلام میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون تھا، لیکن پیغمبر کی امت کے لیے بہت بڑی آسانی فرمائی۔ جس وقت دوسرا سال آیا، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے احکام آئے تو حکم بدل گیا۔
روزہ ڈھال ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ دنیا کا سب سے جو اہم گناہ ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ نظر اٹھتی ہے، کسی پہ پڑتی ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا تصور دل و دماغ قبول کرتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہر کام کی بنیاد نگاہ ہے۔ یہ نظر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ سارا قصور نہیں، یہ سارا قصور انہی کا ہے۔ اسی لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان جو تیر مارتا ہے، اشارہ کرتا ہے، نظر پڑتی ہے، نگاہ کی حفاظت کرو، بے محل نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ آپ سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تصاویر دیکھنا حرام ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ جہاں اسلام اجازت نہیں دیتا اس طرف آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز زبان، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دینا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پیغمبر کا فرمان سنیے۔ نوجوانوں، اگر پیغمبر کی زبان پر یقین کر کے اس فرمان پر ہم پابندی کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت اب بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ضمانت دو اس چیز کی جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اور اس چیز کی ضمانت دو جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو زبان سے کوئی غلطی نہ کرو، دوسرا اپنی شرمگاہ سے کوئی غلطی نہ کرو۔ یہ دو ٹکڑے اپنی جان کے محفوظ رکھو۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور روزے کا مفہوم ہی ادا نہیں ہوتا جب تک ان کی حفاظت نہ ہو۔ اسی لیے تو کھانے پینے سے روکا گیا ہے، اسی لیے تو خواہشات نفسانیہ سے روکا گیا ہے۔ زبان کی حفاظت، اس میں تمام قسم کی خرافات آتی ہیں، غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب تم سے کوئی جھگڑنے لگے، کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے تو اس کو کہہ دیا کرو، بھائی معاف کر، چپ کر، میرا تو روزہ ہے، اتنا کہہ کر ٹال دیا کرو، یا چپ کر، میرا روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، حضرت صدیق اکبر سے تند و تیز باتیں کرنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ کسی ایک بات پر حضرت ابوبکر نے جواب دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، جب تک تم چپ رہے تھے آپ کی طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تو خود بولا ہے اب فرشتہ چلا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کسی نے ایک بات کہی ہے اس کو جب تک 10 نہ سنائیں چپ نہیں ہوتے، اسی لیے کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے، یہ بولا کیوں ہے، اس کو جرأت کیوں ہوئی ہے، ہم اسی پہ لڑتے اور مرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے، پورا دن اس نے روزے سے گزار دیا ہے، اتنی پریشان ہے کہ بھوک کی وجہ سے سانس نکل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو کہو منہ میں انگلی ڈال کر کیا کرے۔ اس نے منہ میں انگلی ڈالی، کیا کی تو منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اپنے مرے
مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ وہی گوشت ہے جو اس کے منہ میں تھا، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ہم کتنے مسلمانوں کا بیٹھ کر غیبت اور گلہ کرتے رہتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ صبح سحری کھایا کرو گے تو زبان قابو میں رہے گی، نہیں کھاؤ گے تو طبیعت میں سختی آ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہے۔ تیسری چیز جس کی اشد پابندی کی ضرورت ہے، ہمارے کان ہیں۔ ہر وہ بات جس کا زبان سے ادا کرنا شرعاً جائز نہیں، اس کا کانوں سے سننا بھی شرعاً جائز نہیں۔ یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے، زبان سے گانا جائز نہیں تو سننا بھی جائز نہیں، غیبت کرنا جائز نہیں تو سننا بھی جائز نہیں، گالی دینا جائز نہیں تو گالی سننا بھی جائز نہیں، کسی کے خلاف گفتگو کرنا جائز نہیں تو اس کو سننا بھی جائز نہیں۔ جو کہنے کی اجازت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کے سننے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور ان میں سب سے بڑی چیز فرمایا، رزق حلال کا اہتمام کرو۔ روزے میں رزق حلال استعمال ہو، افطاری میں بھی، سحری میں بھی۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی نہیں ہوتی۔ رزق حلال اللہ عطا فرمائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ خوش بخت ہے جس آدمی کو رزق حلال میسر آ گیا۔ اگر رزق حلال سے روزہ نہیں، اس روزے کی خدا کے ہاں کوئی مقبولیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھو گے پراگندہ بال، پریشان حال، اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر چیخ و چلا کر ہاتھ اوپر کر کے یقول اللہم یا رب یا رب کہتے ہوں گے، دھاڑے مارتے ہوں گے، روتے ہوں گے، لیکن فرمایا اللہ ان کی دعائیں کیوں قبول کرے جبکہ ان کا کھانا حرام کا ہے، ان کا پینا حرام کا ہے، ان کی پوری زندگی حرام کاری میں گزرتی ہے، خدا ان کی دعا قبول نہیں کیا کرتے۔ حلال رزق جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک گناہوں کی معافی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج کو کسی نے کہا، یہاں ایک بہت بڑے علماء کی جماعت ہے جو بڑے مستجاب الدعوات لوگ ہیں، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ جس ظالم بادشاہ کے خلاف انہوں نے دعا کی ہے اس کا تختہ الٹ گیا ہے۔ اس نے کہا، بڑی اچھی بات ہے، وہ کون کون سے مولوی ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے علماء کی لسٹ بنا دی۔ حجاج نے سب کی دعوت کی، دسترخوان لگایا، اس پہ وہ حرام کا مال جو سود کی کمائی کا تھا، رشوت کی کمائی کا تھا، غلط کاری کا تھا، اس سے اعلیٰ قسم کے کھانے بنوا کر دسترخوان پر رکھ کر ان تمام علماء کی ضیافت اور مہمان نوازی کی۔ جب وہ کھا چکے تو حجاج نے ان کو مخاطب کر کے کہا، مولویو، اب تم الٹے لٹک کر بھی میرے لیے بد دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اسی لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا چکا ہے۔ ان کے پیٹ میں ایک لقمہ گیا، ان کی دعائیں ختم۔ میں اور آپ اپنے متعلق سوچیں، میں تبصرہ نہیں کرتی، ہماری تو پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ لقمہ حلال سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب حلال فرائض اسلام کی طرح اسلام کا فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہر وقت اللہ کا خوف رہے، اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ کرو تب بھی ڈرو، نہ کرو تب بھی ڈرو۔ سیدنا فاروق اعظم ایک جملہ کہا کرتے تھے، اس کو دہراتی ہوں، فرماتے تھے، لوگو، قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ اعلان کر دیں گے کہ آج سب کے سب جنت میں ضرور، صرف ایک آدمی کو جہنم میں بھیجوں گا۔
فرمایا میں اللہ کے قہر سے اتنا ڈرتا ہوں شاید وہ جہنم میں جانے والا عمر نہ ہو۔ اگر قیامت کے دن خدا یہ اعلان کر دیں کہ سارے کے سارے جہنم میں بھیجوں گا، ایک آدمی کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، فرمایا مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ جنت میں جانے والا میں عمر ہی ہوں گا۔ ایمان آس و یاس کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ رحمت سے امید بھی رہے، اس کے غضب سے ڈرتے بھی رہو۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اس کی قہاریت سے ڈرو کہ قہار ہے، اس کی رحمت کے طلبگار ہو اس لیے کہ غفار ہے۔ ڈرتے بھی رہا کرو اس کی قہاریت سے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھا کرو۔ روزے میں سب سے بڑی اہم چیز اللہ کی ذات کی حضوری کا تصور ہے۔ ہر وقت یہ تصور رہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبرائیل میں مشہور سوال ہے، پوچھا گیا محبوب احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے اپنے سامنے اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہیں ہوتی فإنہ یراک، اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اگر آدمی کی سوچ یہ ہو کہ میرا آقا دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، یقیناً وہ غلط کاری کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو پورا پورا دن بھوک اور پیاس سے گزارتے ہیں، لیکن شام کو سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سارا دن بھوکے رہتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ جس کے سامنے بیٹھا روزے کا تذکرہ کیا کہ میں آج روزے سے ہوں، آج صبح کچھ کھا نہیں سکا، پانی نہیں پی سکا، مجھے آج دودھ میسر نہیں آیا، آج مجھے دہی نہیں ملا، بس تھوڑا کھانا کھانا پڑا، سفر میں تھا پھر بھی میں نے روزہ رکھ لیا۔ ہر ایک کے سامنے روزے کا اظہار کرتا رہا، پورے دن روزے کا پوسٹ مارٹم کرتا رہا۔ یہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا، یہ بندوں کے لیے رکھا ہے۔ خدا اعلان کرتے ہیں کہ تیرے اس بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ عبادت تو نے میرے لیے نہیں کی، جن کو بتا رہا ہے ان کے لیے کی ہے، اس کا صلہ مجھ سے نہ مانگ، ان سے مانگ۔ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کے آداب کی رعایت نہیں کی، نگاہ کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کی، پاؤں کی حفاظت نہیں کی، دل و دماغ کی حفاظت نہیں کی، رزق حلال کا خیال نہیں کیا، کسب مال کا خیال نہیں کیا۔ ان چیزوں کا اگر احساس نہیں کیا، اللہ کے نزدیک یہ روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے راتوں کو جاگنے والے جن کو راتوں کے جاگنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، صبح دکان پہ آئے، بھائی کیا ہوا؟ بس جی ساری رات جاگتا رہا، نفل پڑھتا رہا اسی لیے نیند آ رہی ہے۔ اتنا کہا تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اتنی سی بات پہ پوری رات کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ رات کی نوافل تنہائی کی عبادت ہے۔ یہ بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے جس کا مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب تک تم اس کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر اظہار نہیں کرو گے تو اللہ ہی کو پتہ ہوگا، اللہ سلا دے گا۔ جب بندوں کے سامنے اس کا اظہار کر بیٹھے ہو، اس کا معنی ہے بندے آپ پرواہ کریں یا نہ کریں، لوگ سمجھیں بڑا شب بیدار ہے، زندہ دار ہے، لوگ کہیں گے بڑا تہجد گزار ہے، لوگ کہیں گے بڑا نیکوکار ہے۔ جب لوگوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے پھر خدا کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کے لیے رات کو کھڑا ہوا ہے صلہ بھی اسی سے مانگ۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے،
حدیث منبر کے نام سے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ یہ ترغیب کے طور پہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ صحابی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے تو اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی طرف بلایا۔ ہم پیغمبر کے منبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھ کر فرمایا آمین، 3 مرتبہ آمین کے جملے دہرائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے وہ باتیں سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ منبر پر تو اکثر آتے ہیں، خطبہ تو اکثر ارشاد فرماتے ہیں، بیان تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ منبر کے قریب آ جاؤ، پھر ہم آپ کے قریب ہوئے، پھر آپ نے آمین کہا، وہ کیا جملے تھے؟ توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ کے رسول میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، یقیناً اللہ اس دعا کو بہت جلدی قبول کر لیں گے۔ دعا کون کریں گے؟ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ آمین کون کہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں۔ اور جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اللہ بھیجنے والے ہیں، جبرائیل آنے والے ہیں، پیغمبر آمین کہنے والے ہیں۔ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا، جس دعا کے لیے خدا نے بھیجا ہو، جبرائیل آیا ہو، جبرائیل نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ آپ بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر شک نہیں ہو سکتا تو دعا کے جملے سنیں۔ فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کی رات کا قیام نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، خدا اس شخص کو تباہ اور برباد کر دے۔ میں نے اس پہ کہا آمین۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، رمضان کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں، رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو شفیع المذنبین ہے، وہ نبی جو ماں سے زیادہ امت کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، جس نبی نے غیر مسلموں کے لیے بد دعا نہ کی، ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، جس نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، آج وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی دعا پر اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کر کے کہتے ہیں اللہ جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتا اس کو برباد کر دے۔ آدمی سوچے کہ اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ دوسری سیڑھی پہ آئے، فرمایا پھر جبرائیل امین نے کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طریقے سے میں یہ دعا کرتا ہوں
آپ آمین کہیں۔ اس دعا کو بھی غور سے سننا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس محفل اور مجلس میں جس شخص کے سامنے پیارے دلبر تیرا تذکرہ ہو، محبوب مصطفیٰ تیرا پاکیزہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سننے کے بعد اگر وہ آپ پہ درود نہیں پڑھتا، آپ پہ سلام نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، روکھا سوکھا نام لیتا ہے اور ادب اور احترام نہیں کرتا، اس کو خدائے رب برباد کر دے۔ مسلمانوں، پیغمبر کا حق ہے کہ جب آپ کا نام آئے، محمد آئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ جس نبی نے آپ کو اور مجھ کو اسلام دیا ہے، جس پیغمبر نے انسانیت دی ہے، جس نبی نے ہدایت کا سبق دیا ہے، جس پیغمبر کی آمد سے پہلے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھی، جس نبی نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، اللہ میری امت پر قحط نہ لانا، اللہ میری امت پر وبا نہ ڈالنا، اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا، جو پیغمبر میرے اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کرے اور امت اتنی بڑی احسان فراموش ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھے۔ اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ آج سے کم از کم یہ وعدہ کر لو کہ رمضان المبارک میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں گے۔ یہ کم سے کم کہہ رہی ہوں، جو درود آپ کو آتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے حضور شفیع ہیں۔ فرمایا من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے، خدا اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور رمضان میں 1 نیکی 70 کا درجہ رکھتی ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پہ 70 مرتبہ رحمت آتی ہے۔ اور تیسری بد دعا بھی سن لیجئے۔ فرمایا جب میں آخری سیڑھی پہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ جلدی دعا کو قبول کریں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ جس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کی ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے ان کا احترام کر کے اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا، اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے درخواست کرتی ہوں، نوجوانوں اگر رمضان کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو خدا کے لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہوں، والدین بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک ہما نارک، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ خدمت کرو گے جنت ملے گی، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کی، یہ بڑی نعمت ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آج جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم از کم ان کی جدائی کے بعد اتنا تو کر لیا کرو کہ والدین کے جتنے رشتہ دار ہیں یا ان کے جتنے تعلق دار ہیں، کم از کم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ جب تم ان سے پیار سے پیش آؤ گے، ان کے دل سے ٹھنڈی دعا نکلے گی، تمہارے والدین کی روح کو وہ دعا پہنچے گی، یقیناً والدین کی روحیں خوش ہوں گی کہ ہماری اولاد ہمارے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے۔ جہاں میں اپنے نئے یاروں کے ساتھ دوستی نبھاؤں، وہاں مجھے چاہیے اپنے دادے نانے بزرگوں کے تعلق داروں کے ساتھ وہی تعلق اور دوستی نبھاؤں۔ یہ اخلاقی فریضہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، رحمت کی دعا کیا کرو، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لیا کرو، اس سے بڑا کوئی صلہ نہیں۔ خدا کی قسم والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا خدا کا عرش ہلا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول خدا کر لیتے ہیں، کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سب سے پہلا آدمی
آدمی روزے دار آدمی ہے۔ روزے دار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب افطار کے وقت مانگے، شام کو دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، دعا قبول ہونے کا وقت ہے، یہ بعد میں نہیں ملے گا۔ اسی لیے افطاری کے وقت خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ شام کو افطاری کے وقت تک سارا دن روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اس کی دعا رد ہو۔ دوسرا فرمایا، انصاف کرنے والا جج، قاضی، معلم، جسٹس، سربراہ جس کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام کرتا ہے، اس میں انصاف قائم کرتا ہے، اگر وہ انصاف کو برقرار رکھتا ہے، فرمایا یہ جب بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب یہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ بھی اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ ایک بات دعا کے متعلق اور ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں بڑی دعائیں مانگیں قبول نہیں ہوئی۔ بھائی، قبولیت کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہونا چاہیے، دعا اس جذبے سے مانگیں گویا دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب کوئی کسی بڑے آدمی کے ہاں کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے، یہ نیت لے کر جاتا ہے کچھ لے کر آؤں گا، اللہ سے بھی اس انداز سے مانگا کرو کہ کچھ لے کے جائیں گے تب ملتا ہے۔ ہم دعا خدا سے مانگتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا، یہ پڑھنا ہے، مانگنا یہ ہے کہ جیسے کسی کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، تواضع پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ادنیٰ درجے کا تصور کر کے اس کے سامنے آدمی اپنی حاجت پیش کر کے کہتا ہے بس جی کرم کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، میں کس کس کے دروازے کھٹکھٹاؤں، آپ کے بغیر کس کے پاس جاؤں۔ جب دنیا میں آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں یہ انداز ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بے نیازی کا انداز کیوں برتتے ہو، اس انداز سے دعا مانگو گویا قبول ہو چکی۔ دوسرا، دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی شرط ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں دعا مانگی تھی، دنیا میں وہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ سوچتا ہوگا شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں مصیبت تجھ پہ آنی تھی، اس تیری دعا کی وجہ سے میں نے اس کو ٹال دیا، فلاں چیز تو نے مانگی تھی، اگر تجھ کو مل جاتی تو تیرا یہ نقصان ہوتا، اس کے بدلے میں نے تجھے فلاں چیز دے دی تھی، اور جو تیری دعائیں وہاں قبول نہیں ہوئی تھی آج جنت میں ان کا صلہ یہ چیزیں لے لے۔ اس وقت ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ مجھے جنت میں مل جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہمان ماہ رمضان کی عظمت و شان اور اس کی شوکت و آن کے مطابق اس کے احترام کی توفیق بخشے اور اس کی ساری بہاریں عطا کرے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی جو برکتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، رمضان المبارک کی تمام برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔